الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکب اضافی میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ دو حصے ہوتے ہیں۔ مرکب ہوتا ہی ایک سے زیادہ الفاظ پہ مشتمل ہے، اسی لیے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب ناقص ہم نے اس لیے اس کو کہا تھا کہ یہ چونکہ مکمل جملہ نہیں ہے، جو مکمل جملہ ہوتا ہے جس میں پوری بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہوتا ہے مرکب تام۔ تام کہتے ہیں مکمل کو، اور ناقص مرکب اس لیے ناقص کہتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی ہے، یعنی پوری بات کا اظہار اس میں نہیں ہوتا، یعنی یہ جملے کا حصہ ہوتا ہے لیکن مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہم باقی زبانوں میں، اپنی اردو زبان میں یا انگلش میں یا کسی اور زبان میں بھی یہ مرکبات کا استعمال ہوتا ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کے ایک معنی پیدا کرتے ہیں، تو اس کو ہم کمپاؤنڈ یا مرکب کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پہلے مرکب جاری پڑھا تھا جس میں ایک حرف جارہ ہے اور ساتھ اس کے اسم ہے، اور وہ حرف جارہ کی وجہ سے مجرور ہو جاتا ہے تو وہ مرکب جاری کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک مرکب توصیفی پڑھا ہے جس میں ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک اس کی صفت ہوتی ہے، یعنی اسم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی صفت ہوتی ہے کہ جی وہ کیسا ہے، تو وہ دونوں مل کے مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ ان دونوں کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب تیسرا موضوع ہے ہمارا مرکب اضافی، اور اس کے بعد ایک رہ جائے گا مرکب اشاری۔ تو یہ اس طرح سے چار ہیں مرکب ناقص کی اقسام، تو یہ پورا کر کے پھر ہم جملے کی طرف چلے جائیں گے، یعنی مرکب تام کی طرف۔ تو مرکب اضافی جو ہم نے لاسٹ اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اس میں کیا ہے کہ ایک ہوتی ایسا اسم ہوتا ہے جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اور دوسرا اسم ہوتا ہے جس کو اس سے نسبت دی جاتی ہے۔ عام طور پر اردو میں ہم دو الفاظ کو جب کا یا کی یا کے کی مدد سے ملاتے ہیں تو وہ والا جو مرکب ہے نا، اسی کو ہم عربی میں مرکب اضافی کہتے ہیں۔ ویسے گرامر کے رول سے دیکھا جائے تو اردو میں بھی اس کو مرکب اضافی ہی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم اردو کو ایز سچ وہ گرامر کے لحاظ سے نہیں پڑھتے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ اصطلاحیں اتنی معلوم نہیں ہوتی۔ تو جیسے یہاں مثال ہے نا لڑکے کی کتاب، تو اب لڑکے کی کتاب جو ہے نا یہ مرکب اضافی ہے، یعنی ایک چیز ہے اور پھر ساتھ اس کی ملکیت یا اضافت کسی کے ساتھ جوڑی گئی ہے۔ کتاب ملکیت ہے اور مالک کون ہے؟ لڑکا ہے، تو لڑکے کی کتاب۔ اب عربی میں اس کو کرنے کے لیے ہم نے سیکھا تھا کہ کتاب جو ہے وہ پہلے آ جائے گی اور جس کی کتاب ہے وہ بعد میں ہوگا۔ تو لیکن یہ جو کی یا کا یا کے ہے، اس کی عربی کو ایز سچ بیچ میں نہیں ہوتی، یعنی یہ اردو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں تین الفاظ ہیں، لیکن عربی میں جب آئے گا تو یہ دو الفاظ رہ جائیں گے، اور یہ جو کی کا یا کے کا جو مفہوم ہے وہ پیدا ہوگا اس کی حالت سے۔ تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو پہلے آتا ہے مضاف، اس کے بعد آتا ہے مضاف الیہ۔ تو مضاف جو ہوتا ہے اس کی شکل کیسی ہوتی ہے کہ نہ تو اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے اور نہ ہی وہ معرف باللام ہوتا ہے، یعنی الف لام بھی نہیں لگے گا اس کے ساتھ اور تنوین بھی نہیں ہوگی، یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش نہیں ہوگی۔ جو بنیادی شکل ہوگی اس کی وہ ہوگی رفعی حالت میں، جیسے یہاں پہ نا کتابو، اب یہ الکتابو نہیں ہو سکتا مضاف کے طور پر، اور نہ ہی کتابن ہو سکتا ہے، نہ کتابن یا کتابن ہو سکتا ہے۔ تو جیسے یہ کتابو ہے نا، اسی طرح جتنی بھی مثالیں ہوں گی نا مضاف کی وہ اسی شکل میں آئیں گی۔ اور مضاف الیہ جو ہوگا وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مجرور ہوگا۔ اس کی بنیادی شرط ایک ہے اور وہ ہے کہ وہ جری حالت میں ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جب اس شکل میں ہوں گی تو وہ بن جائے گا مرکب اضافی۔ باقی تفصیل ہم نے پوری اس لیسن میں پڑھی تھی، ہمیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جیسے تھا نا کہ لڑکے کی کتاب، تو یہ ہو گیا کتاب اور الولدی، تو لڑکے کی کتاب۔ اگر ہوتا ایک لڑکے کی کتاب تو پھر وہ الولدی کی بجائے والدن ہو جاتا، کتاب والدن، ایک لڑکے کی کتاب۔ تو یہ تو تھا اس کا تعارف جو ہم نے پہلا لیسن کیا ہوا ہے۔ آج کا ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 15، جو کہ مرکب اضافی کا حصہ دوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو ہے ایک اضافی چیز ہے
جو بنیادی شکل ہم نے دیکھی تھی مرکب اضافی کی پچھلے لیسن میں، اس کے ساتھ اضافی چیز کیا ہے کہ اس میں ایک نون اعرابی کا جو قاعدہ ہے وہ اس میں خاص اہمیت کا عامل ہے مرکب اضافی میں، تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، نون اعرابی کیا ہوتا ہے کہ مرکب اضافی میں جب ہم استعمال کریں گے نا کوئی تثنیہ حالت یا جمع کی حالت، تو اس میں کچھ شکلیں ایسی ہوتی ہیں اسم کی جس میں آخر میں نون آتا ہے۔ ہم شکلیں پڑھ چکے ہیں، جیسے کتابن سے کتابانی، اب آخر میں جو نون آیا ہے کتابانی، یا اس کی نسبی اور جری حالت اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کتابینی۔ پھر اس طرح جمع کی حالت اگر دیکھ لیں کوئی اور، جیسے مسلمون، اس میں بھی نون آ رہا ہے۔ پھر اس کی تثنیہ حالت کیا ہے؟ مسلمانی، مسلمینی، اور جمع کیا ہے؟ مسلمون، مسلمینا۔ یہ جتنی مختلف شکلیں اس میں آخر میں جو نون آ رہا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں نون اعرابی، یعنی ان کی جو مختلف اعرابی شکلیں ہیں اس کے آخر میں جو نون استعمال ہو رہا ہے، ہر ایک میں نہیں ہوگا لیکن جس اسم کے آخر میں اعرابی کسی شکل میں نون آ رہا ہے تو وہ نون اعرابی کہلاتا ہے۔ اس کا ایک خاص تعلق ہے مرکب اضافی سے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں۔ بہت آسان اور مختصر سا لیسن ہے۔ مرکب اضافی کا ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ اگر مضاف یعنی جو پہلا حصہ ہے مرکب اضافی کا، وہ اسم مثنی یا جمع سالم آ جائے۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا نا ایک جمع سالم ہوتی ہے، ایک جمع مکسر ہوتی ہے، تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں صرف جمع سالم کی۔ تو اسم مثنی یا جمع سالم آ جائے تو مضاف کا نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے، یعنی جو آخر میں نون ہوگا اس کو ہٹا دیں گے جب وہ مضاف کے طور پر استعمال ہوگا۔ تو نون اعرابی کی مندرجہ ذیل 4 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا پہلی کیا حالت ہے جی، کہ ایک تو ہے کہ یہ مثنی ہو اور مذکر اور مؤنث شکل میں ہو، ٹھیک ہے، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا اور مثنی ہوگا، یعنی 2 کے لیے استعمال ہوگا۔ تو اس کی رفعی حالت جب ہوگی تو آخر میں کیا آتا ہے؟ آنی۔ جیسے مثال لے لیں کتابانی، تو آنی آ گیا آخر میں۔ اس طرح کی مختلف شکلیں ہو جائیں گی، مسلمانی، طالبانی، ٹھیک ہے۔ دوسری شکل کیا ہو سکتی ہے کہ مثنی مذکر یا مؤنث ہو لیکن اس کی نسبی یا جری حالت ہو۔ اوپر ہم نے بات کی رفعی حالت کی، اب اسی کی اگر نسبی یا جری حالت ہوگی تو آخر میں کیا آئے گا؟ عینی۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ اس کی صرف ریویژن ہے۔ تو اگر رفعی حالت میں ہوگا تو آخر میں آئے گا آنی، یعنی کتابانی، اور اگر نسبی یا جری حالت میں ہوگا تو آخر میں کیا آئے گا؟ عینی، ٹھیک ہے۔ وہی کتاب بانی جو ہے وہ کتاب بینی ہو جائے گا۔ اچھا، تیسری شکل کیا ہو سکتی ہے نون اعرابی کی کہ جمع سالم ہو اور مذکر ہو اور اس کی رفعی حالت کے آخر میں کیا آتا ہے؟ اونا، مسلمون، کافرون، منافقون۔ یہ مثالیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا جمع سالم کی بات جب ہم نے کی تھی۔ اور چوتھی اور آخری شکل کیا ہو سکتی ہے نون اعرابی کی کہ جمع سالم مذکر ہو اور اس کی نسبی یا جری حالت ہو۔ تو نسبی اور جری حالت کے آخر میں کیا آئے گا؟ اینا۔ وہی مثال اگر ہم لے لیں کافرون سے کافرینا، ٹھیک ہے۔ نسبی اور جری حالت ہم نے یہی پڑھی تھی نا کہ رفعی حالت میں اگر اونا آ رہا ہے تو نسبی جری حالت میں اینا ہو جائے گا۔ مثنی میں عینی ہوتا ہے اور جمع میں اینا ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صرف مذکر کی بات ہو رہی ہے، جمع سالم مذکر میں، مؤنث میں شکل اور ہوتی ہے، اس میں نون اعرابی نہیں آتا۔ تو ایک دفعہ اس کو پھر دیکھیں، 4 حالتیں کون کون سی ہیں؟ مثنی میں مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی رفعی حالت، اس کے آخر میں آنی آئے گا تو یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی کہلائے گا۔ دوسری شکل کیا ہوگی؟ مثنی مذکر یا مؤنث دونوں ہو سکتے ہیں اور ان کی نسبی یا جری حالت کے آخر میں عینی آئے گا تو یہ نون اعرابی ہو گیا۔ تیسری شکل جمع سالم مذکر کی رفعی حالت، اونا، اونا میں آخر میں یہ نون آ گیا۔ اور چوتھی شکل کیا ہے؟ جمع سالم مذکر کی نسبی یا جری حالت ہوگی تو اینا، اور یہ نون اعرابی ہوگا۔ تو یہ 4 شکلیں مختلف ہوگی جس کے آخر میں نون آ رہا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں نون اعرابی۔ اب ہم نے اس کی بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ جب ہم مرکب اضافی میں ان کا استعمال کریں گے تو جیسے ہم نے یہ اوپننگ پیراگراف میں پڑھا ہے کہ اس کا پھر مضاف میں جب استعمال ہوگا تو نون اعرابی اس کا ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ ابھی یہ نیچے دیکھتے ہیں ہم مثالیں دیکھیں گے تو اس سے آپ کو واضح ہوگا۔ جیسے پہلی مثال کیا ہے؟ طرفا النہاری، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیا تھا؟ اصل میں مضاف تھا طرفانی۔ طرف کہتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، طرف، سائڈ، کنارہ،
تو اس کی جو تسنیہ ہے یعنی مثنیٰ حالت ہے وہ کیا ہوگی؟ طرفن سے طرفانی. تو جس کا نون اعرابی جو نون تھا یہ والا یہ ہٹا دیا، کیونکہ ویسے تو ہم نہیں ہٹائیں گے، ویسے نارمل حالت میں تو وہ طرفانی ہے نا، یعنی دو طرفیں یا دو کنارے یا دو سائڈز. لیکن اب ہم نے کیونکہ اس کو مضاف کے طور پر استعمال کیا ہے مرکب میں، اور مرکب کا دوسرا حصہ جو مضاف الیہ ہے وہ ہے النہاری، وہ تو اپنی اصل شکل میں ہے. نہار کہتے ہیں دن کو یا صبح کو، ٹھیک ہے. تو نہار، النہار، اور اس سے بن گیا جری حالت النہاری. تو یہ تو ہو گیا مرکب اضافی کی جو نارمل شکل ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھی تھی وہی ہے. لیکن مضاف کے میں جو مثنیٰ حالت استعمال ہو رہی تھی نا طرفانی، اس کا نون ہٹ گیا ہے. یہ صرف اس لیے ہٹا ہے کہ یہ مضاف کے طور پر استعمال ہوا ہے، ادروائز علیحدہ لکھیں گے تو پھر طرفانی ہے. تو مل کے کیا بنا؟ طرفن نہاری. جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا طرفن نہاری. تو نون ہٹ گیا اس میں سے. دوسری مثال دیکھیے، اب اس میں من لگا ہے. یہ حرف جار آپ نے پڑھا ہے پہلے، حروف جارہ کی جب ہم نے بات کی تھی تو اس میں ایک من بھی تھا. من کا مطلب ہوتا ہے فرام یا سے. تو اب وہی جو تھا نا طرفین نہاری یعنی صبح کے دو کناروں سے، یہ اس کی تفصیل دیکھیے. اصل میں مضاف من کی وجہ سے طرفانی کی عربی حالت طرفینی ہو گیا. یعنی جو پہلی مثال میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا طرفانی، تو یہاں تو سمپلی اس کا نون ہٹا تھا. اب یہ تھا رفعی حالت میں، تو اس کی جری حالت کیا بنے گی؟ طرفینی. یہ نیچے والی دیکھیں طرفینی، طرفانی سے طرفینی. تو اب طرفینی کا جب نون ہٹے گا اس میں مضاف کے طور پر، تو وہ چونکہ من کی وجہ سے طرفینی ہوا ہے تو اب نون ہٹا تو یہ طرفی رہ گیا. ٹھیک ہے نا، یہاں بھی مثنیٰ کا نون گر گیا ہے. اب چونکہ آخر میں یا ساکن رہ گئی ہے اور اسے اگلے کلمہ سے ملانے کے لیے کسرہ چاہیے، یعنی جب یا ساکن ہے تو اب ظاہر اس کو پڑھ نہیں سکتے. تو جب یا ساکن رہ جائے کسی کلمہ کے آخر میں اور اس کو آگے والے کلمے سے ملانا ہو تو اس کا ایک جنرل رول یہ ہے کہ اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کیا بن گیا؟ طرفی، یعنی یا جو ساکن تھی اس کے نیچے زیر لگ گئی. تو اب واپس آپ اس کو دیکھیں گے جو مثال تھی من طرفی النہار. تو یہ بظاہر اگر ہم دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ طرفی کہاں سے آیا ہے. تو ابھی آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی کہ طرفانی تھا وہ تھا رفعی حالت میں، اور پھر اس کی من کی وجہ سے ہو گئی جری حالت طرفینی. اور اب ہم نے سیکھا کیا ہے کہ جب مضاف کے طور پر استعمال ہوگا کوئی مثنیٰ تو اس کی نون عربی جو ہے وہ گر جاتی ہے. تو اب طرفینی سے نون ہٹا تو رہ گیا طرفی، اور پھر جو یا ساکن آخر میں رہ گئی اس کو ہم نے زیر، یہ کسرہ عارضی ہے، یہ اس کا لازمی حصہ نہیں، یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے. تو جب زیر لگی تو یہ بن گیا طرفی النہار، یعنی صبح کے دو کناروں سے. اچھا، اس کے بعد مزید مثالیں دیکھیے. اب یہ اگلے پیج پہ آپ دیکھیں، یہ ہے صاحبہ السجنی. یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ یوسف میں آتی ہے یہ آیت میں یہ الفاظ آتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے جیل کے دو ساتھی. تو اب صحیح لفظ کیا تھا اصلاً؟ وہ تھا صاحبہ، صاحبانی. یہ دیکھیے، یعنی صاحبن ساتھی، اور اس کی تسنیہ حالت کی کیا بنی؟ صاحبانی رفعی حالت میں. تو صاحبانی جب استعمال ہوا مضاف کے طور پر سجن کے ساتھ، سجن کہتے ہیں جیل کو، تو اس کو پھر ہم نے صاحبانی نہیں لکھنا بلکہ نون اس کا ہٹ جائے گا تو بن جائے گا صاحبہ. تو اب کیا بنا؟ صاحب السجن، جیل کے دو ساتھی. ویسے اصلی حالت میں صاحبانی تھا تو مضاف کی وجہ سے اس کا نون ہے چونکہ، تو نون ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا صاحب السجن. اب دوسری شکل دیکھیے، اس سے اگلی مثال جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ ہے یا صاحبہ السجن. اب یہ کیا ہوا ہے؟ یا ہے حرف ندا. ہم یعنی جب کسی کو پکارنا ہو تو ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں نا اے یا او، اپنی اپنی زبان کے حساب سے ہوتا ہے نا. ہم کسی کو بلانا ہو تو ساتھ ایک لگاتے ہیں حرف ندا تاکہ پتہ چل جائے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے. تو عربی میں یا لگاتے ہیں، جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں یا اللہ، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یا اللہ یا الہی. ٹھیک ہے، تو یا لگاتے ہیں حرف ندا.
تو اس کا ایک اصول یہ ہے کہ جب حرف ندا لگتا ہے کسی اسم کے ساتھ تو وہ منصوب ہو جاتا ہے. جیسے اس کی سمپل مثال ہے، جیسے عبداللہ ہے، میرا خیال ہے ہم یہ کسی لیسن میں پڑھ چکے ہیں یہ چیز. جیسے عبداللہ ہے نا، تو عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. لیکن جب یا ساتھ لگے گا نا تو یہ بن جائے گا یا عبداللہ ہی، وہ دال کے اوپر پیش کی بجائے زبر ہو جائے گی. اسی طرح عبد الرحمن ہے تو ہم کہیں گے یا عبد الرحمن. تو یہ جب یا لگتا ہے نا حرف ندا تو اس کے اگلے والا جو اسم ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر پیش کی بجائے زبر لگ جاتی ہے. تو یہاں بھی یہی ہوا ہے، یا کی وجہ سے وہ جو صاحبانی تھا نا وہ ہو گیا صاحبینی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہاں پر مضاف کا پہلا نون اعرابی گرا، یعنی یہ اس میں اگر میں یہاں لکھ لوں اس کو، یہ تھا نا صاحبن اور اس سے مثنیٰ بنا صاحبانی. ٹھیک ہے، اب پہلی والی مثال میں تو کیا ہوا ہے، سمپلی نون عربی ہٹا اور صاحبہ آ گیا یہاں. لیکن اس مثال میں کیا ہوا ہے، چونکہ یا لگا ہے تو وہ صاحبینی یہ بن گیا نا اس کی نسبی حالت. اب نسبی حالت کا جب ہم یہ والا نون ہٹائیں گے تو پیچھے کیا بچا، صاحبئی. صاحبئی. اس کے بعد کیا ہوا ہے، اب یہ جو یا آخر میں ساکن بچی ہے اس کو ہم نے پھر زیر دے دی، جیسے ہم نے پچھلی مثال میں دیکھا تھا. تو یہ کیا بن گیا، یا صاحبہ السجن. تو جب آپ سورہ یوسف میں یہ الفاظ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ صاحبہ السجن کیسے بنا. تو یہاں پر مضاف کا پہلا نون اعرابی گرا، پھر حرف ندا یا کی وجہ سے مضاف منصوب ہو گیا ہے، اور آخر میں یا ساکن رہ گئی ہے جسے مضاف الیہ سے ملانے کے لیے کسرہ دیا گیا ہے، اور یہ بن گیا یا صاحبہ جی. اگلی مثال 5ویں نمبر پہ کیا ہے، بنو آدم. اب بنو کیا ہے، یہ بنونا تھا. بنونا ہے بیٹے کی جمع. ٹھیک ہے، ابنو کہتے ہیں بیٹا ایک یعنی واحد، ابن، اور اس کی جمع ہے بنونا. تو بنونا مگر مضاف کی وجہ سے نون عربی ہم گرا دیں گے، جیسے ابھی ہم ساری مثالوں میں کر رہے ہیں نا. تو بنونا کا نون جب ہٹائیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا، بنو. تو بنو آدمہ کا مطلب ہے آدم کے بیٹے. اگر ویسے علیحدہ ہوگا تو ہم کہیں گے بنونا بیٹے، لیکن جب آدم کے بیٹے کہنا ہو تو ہم کیا کریں گے، بنو آدم، نون عربی اس کا گر جائے گا. اسی طرح چھٹی اور آخری مثال دیکھیے، حاضرو المسجدی. اب حاضرو علیحدہ سے دیکھیں تو کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن اصل میں کیا تھا، یہ حاضرونا تھا. حاضرون سے حاضرونا، حاضر یعنی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ بندہ حاضر ہے یعنی موجود ہے. تو اس کی جمع کیا ہے، حاضرونا، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو موجود ہیں کسی جگہ تو ہم کہیں گے حاضرونا. تو حاضرونا، اب مسجد میں کچھ لوگ حاضر ہیں تو ہم کہیں گے ایسے لوگ جو مسجد کے حاضرین ہیں، مسجد میں موجود ہیں. تو عربی میں اس کی جمع کیا ہوگی، حاضرونا. اب مسجد کے حاضرین کے کہنے کے لیے ہمیں وہ مرکب اضافی بنانا پڑے گا، اور المسجدی تو ہو گیا اپنی شکل کے حساب سے مجرور، جیسے ہم نے مرکب اضافی میں مضاف الیہ کا طریقہ سیکھا ہے. لیکن جو مضاف ہے وہ اب نون اعرابی اگر آئے گا تو وہ گر جائے گا، جو آج ہم نے پڑھا ہے. تو حاضرونا کی بجائے حاضرو ہو گیا، تو یہ بن جائے گا حاضر المسجد. ہم یعنی یہ نہیں کہیں گے حاضرون المسجد، وہ غلط ہوگا. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نون ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا حاضر المسجد. تو یہ ٹوٹل آج کا لیسن ہے، یعنی ہم نے مثنیٰ اور جمع کی کچھ شکلیں ایسی دیکھی ہیں اسماء کی جس کے آخر میں نون آتا ہے. وہ رفعی حالت میں بھی ہیں کچھ شکلیں، اور کچھ نسبی اور جری حالت میں بھی ہیں. تو اب جب وہ ہم مضاف کے طور پر استعمال، ویسے اکیلے تو ہوں گے تو وہ نون ساتھ لکھی جائے گی کیونکہ اس کا حصہ ہے، لیکن جب ہم مضاف کے طور پر کسی مرکب اضافی میں ان کا استعمال کریں گے تو اس وقت ہم آخر میں جو نون ہے وہ ہٹا دیں گے. تو اس طرح سے وہ مضاف الیہ کے ساتھ ملا کے جب مرکب اضافی بنے گا تو اس میں ہمیں وہ نون نظر نہیں آئے گا. تو یہ تو ہو گیا جی ہمارا آج کا لیسن. ٹاپک اتنا ہی تھا ہمارے پاس، اور باقی جو مرکب اضافی سے متعلق ایک تیسرا حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں سیکھیں گے. اب اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ تمرین ہے، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا، ہمارے کسی ساتھی نے ہاتھ کھڑا کیا، شکیل صاحب. 5 نمبر جو ہے یہ میں نے پوچھنا تھا
جی یعنی آدم جو ہے یہ حالت جر میں کیوں نہیں ہے؟ ہاں یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اصل میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب اسم کے حصے میں اعراب والا حصہ پڑھا تھا تو اس میں ہم نے کچھ پڑھا تھا, کچھ اسماء ہوتے ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں, اور غیر منصرف اسم وہ ہوتا ہے جس کی دو شکلیں ہوتی ہیں, یعنی وہ رفعی حالت میں اس کی ایک شکل ہوتی ہے اور نصبی اور جری حالت ایک ہی ہوتی ہے. مثلا ایک تو ہے نا منصرف, جیسے کتاب ہے تو کتابن, 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 تینوں مختلف شکلیں ہیں. لیکن جو اچھا اس کے برعکس ایک مبنی ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں, جیسے اب حاضہ ہے یا عیسیٰ ہے یا موسیٰ ہے تو وہ رفعی حالت, نصبی حالت, جری حالت تینوں میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. لیکن بیچ میں ایک ایسی قسم ہے جو غیر منصرف اسماء کہلاتے ہیں اعرابی لحاظ سے. غیر منصرف اسماء وہ ہوتے ہیں جو دو شکلوں میں ہوتے ہیں, یا تو رفعی حالت ہوتی ہے اور نصبی اور جری حالت ایک جیسی ہوتی ہے. اس میں سے ایک یہ آدم بھی ہے. اب آدم رفعی حالت ہے اور نصبی اور جری حالت آدمہ ہے, یہ یعنی میم کے نیچے زیر جری حالت میں نہیں آئے گی. اس لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے جب ہم نے رفعی, نصبی اور جری حالت پڑھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عام طریقہ ہے. ہر جگہ پہ جری حالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نیچے کسرہ ہوگا, یعنی وہ کسرہ کے بغیر بھی جری حالت کہلائے گی. جیسے یہ آپ مثال ہے آدمہ, اب یہ جری حالت میں ہے لیکن میم کے اوپر زبر ہے. اسی طرح اور بھی ہیں جیسے ابراہیم, اب ابراہیم, ابراہیمہ اور ابراہیمہ, ابراہیمی نہیں ہوگا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا درود شریف میں اللہم صلی علی محمدن, محمدن تو ہوا نا مجرور, وعلی آل محمدن کما صلیت علی ابراہیم. اب حالانکہ اعلیٰ ہے نا پہلے حرف جار, لیکن ابراہیمی نہیں کہیں گے, ہم کہتے ہیں ابراہیم ماں. تو وہ یہی بات ہے کہ وہ غیر منصرف ہے. تو اسی طرح سے یہ آدمہ بھی جو ہے یہ غیر منصرف ہے, تو اس لیے اس کے اوپر میم کے اوپر زبر ہے. اچھا جی, یہ اچھا سوال تھا, امید ہے سب کو اس کا فائدہ ہو گیا ہوگا. تو تمرین کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں جی مندرجہ ذیل مرکبات میں مضاف واحد اسم کے طور پر آ رہا ہے. یہاں مضاف کو مثنیٰ بنا کر مرکب اضافی بنائیں. اب واحد سے مثنیٰ یا جمع بنانا تو ہم سیکھ چکے ہیں پہلے گزشتہ اسباق میں. تو اب یہ اس لیسن میں, اس کوشچن میں اسماء جو دیے گئے ہیں وہ واحد حالت میں ہے. پہلے تو آپ نے اس کا مثنیٰ بنانا ہے, ٹھیک ہے, ڈوئل کرنا ہے, تو پھر اس کو مرکب اضافی کے طور پر استعمال کرنا ہے. آپ کی سہولت کے لیے پہلا مرکب بطور مثال بنا دیا گیا ہے, اسی طرح باقی مرکبات مکمل کریں. اب جیسے دیکھیں پہلا کیا ہے جی, کتاب الطالبی, یعنی کتابو اور الطالبی, طالب علم کی کتاب, ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا, کتاب الطالبی. اب اس کا مثنیٰ کیا بنے گا, کتاب سے کتابانی, ٹھیک ہے, کتاب بانی, اور الطالبی تو وہی رہے گا جیسے مضاف الیہ کا جو طریقہ ہے وہی رہے گا. لیکن ہم نے ابھی سیکھا نا کہ کتاب بانی جب ہوگا تو اس کا نون اعرابی یہ گرے گا, تو لہٰذا یہ تو جسٹ اس کی نا ایک شکل بنیادی دی گئی, یہ صحیح حالت میں نہیں ہے, یہ اس کو جسٹ بنایا گیا ہے یہ مثنیٰ کتاب بانی, اور الطالبی اپنی اصلی حالت میں رہا ویسے ہی. اس کے بعد ہم نے اس کو رفعی حالت میں کیسے بنایا ہے, نون اعرابی ساتھ ہٹایا تو یہ بن گیا کتابہ, اور الطالبی تو یہ بن گیا کتابت طالبی, یعنی طالب علم کی دو کتابیں. اور نصبی اور جری حالت میں جیسے ابھی ہم نے اوپر سیکھا نا کہ اب کتاب بانی جو تھا وہ بن گیا کتاب بینی, تو کتاب بینی جب ہوگا تو اس کا نون ہٹے گا تو کیا بنے گا کتاب بئی, ٹھیک ہے. تو کتاب بئی یعنی با کے اوپر زبر اور یا جو ساکن تھی اس کے نیچے لگ گئی زیر, جس طرح ہم نے اوپر مثال سیکھی تھی. تو یہ بن جائے گا کتابہ یہ طالب, یعنی طالب علم کی دو کتابیں. نصبی اور جری حالت اگر ہمیں چاہیے ہو کہیں استعمال کرنے کے لیے تو پھر یہ والی ہو. تو جس طرح سے یہ پہلی لائن میں کیا گیا اسی طرح سے آپ نے باقی خود کرنے ہیں. یہ اب یہ ہے نا ید البنتی, لڑکی کا ہاتھ, تو اب آپ نے ید ان کو کرنا ہے مثنیٰ اور پھر اس کی رفعی حالت استعمال کرنی ہے اور پھر نصبی اور جری حالت استعمال کرنی ہے. اسی طرح آگے اور بھی ہیں ہمارے پاس تمرین میں, یہ باقی کچھ ہیں, اخت زیدن, جدار الغرفتی, باب البیت, یہ تو وہی سوال ہے. دوسرا سوال کیا ہے کہ مندرجہ ذیل مرکبات میں مضاف
واحد اسم کے طور پر آ رہا ہے، یہاں مضاف کو جمع سالم بنا کر مرکب اضافی میں. پچھلی جو پہلا کوشچن تھا اس میں کیا تھا؟ مثنیٰ بنانا تھا. اب ہم نے جمع سالم بنانا ہے واحد سے، اور پھر اسی طرح اس کو مرکب اضافی کے طور پر استعمال کرنا ہے. تو پہلی مثال حل کی ہوئی جیسے ہے نا، خادم الملکی، ملک کہتے ہیں نا بادشاہ کو، کنگ کو، تو خادم الملکی بادشاہ کا غلام. بنیادی طور پر کیا تھا؟ خادمن، لیکن چونکہ یہ مضاف ہے تو لہذا تنوین نہیں آ سکتی اس پہ، تو خادمو ہو گیا. اور الملکی یہ ہوگی مضاف الیہ کی شکل، یعنی جری حالت میں. تو اب کیا بنا؟ خادم المالکی، بادشاہ کا غلام. اب ہم نے اس کو جمع بنانا ہے، تو خادمن کی جمع کیا ہے؟ خادمونا. اب یہ تو آپ کی جیسے کنسٹرکشن بنتی ہے نا وہ شکل دی گئی ہے، لیکن اصل میں اس کی رفعی حالت جب ہم اس کو مضاف کے طور پر استعمال کریں گے تو نون اس کا گر جائے گا. جب نون گرے گا تو کیا رہ گیا؟ خادمو المالکی. اصل میں جب ہم مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کے لکھیں گے تو یہ شکل بنے گی، بادشاہ کے غلام، یعنی جمع ہے نا، تو خادمون المالکی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے خادم المالکی. اسی طرح اسی کی جب ہم کریں گے نسبی اور جری حالت تو پھر کیا ہوگا؟ خادمونا ہوتا ہے رفعی حالت، اور نسبی جری حالت کیا ہوتی ہے؟ خادمینا. ہم پڑھ چکے ہیں نا اس میں جمع سالم کے لیسن میں. تو مسلمونا، مسلمینا اور مسلمینا. تو اسی طرح خادمونا، خادمینا، خادمینا. تو اب خادمینا جب یہاں ہوگا خادمینا، تو اس کو اب جب نون ہم ہٹائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ خادمی. اور خادمی کے آخر میں یا جو ساکن بچے گی اس کے نیچے زیر لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا خادمی المالکی. ٹھیک ہے جی. تو اس حساب سے یہ بن جائے گی مرکب اضافی کی شکل نسبی اور جری حالت میں. تو یہ ایک مثال اس کی بھی دی گئی ہے، باقی آپ نے یہ خود کرنی. معلم الولدی، فاتح الہندی، منافق مدینہ. ایک آخر میں اور ہے، یہ تو ویسے جو ہے نا ایکسرسائز نہیں ہے، یہ جسٹ سمجھانے کے لیے کہ مرکب اضافی میں بنیادی حیثیت مضاف کو حاصل ہے. یعنی مرکب اضافی میں دو حصے ہیں نا، ایک مضاف ہے، ایک مضاف الیہ ہے، لیکن اس میں بنیادی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ مضاف کو، جو پہلا حصہ ہوتا ہے. اور مرکب اضافی کے اعراب کا فیصلہ مضاف سے ہوگا. اب آپ دیکھیں یہ تین شکلیں دی گئی ہیں نا، کتاب اللہ اور کتاب اللہ اور کتاب اللہ، یعنی کتاب وہ بھی ہے، کتاب با بھی ہے، اور کتاب بھی ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو مرکب اضافی ہے وہ کون سی حالت میں ہے؟ رفعی حالت میں ہے یا نسبی حالت میں ہے یا جری حالت میں؟ کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ تینوں جگہ پہ اللہ ہی جری حالت میں ہے. تو جو مضاف ہے اس کا اعراب ہمیں بتائے گا کہ یہ مضاف الیہ جو ہے وہ جری حالت میں ہونے کے باوجود پورا جو مرکب اضافی ہے وہ رفعی ہے یا نسبی ہے یا جری ہے. یہ ایک اضافی انفارمیشن ہے، کیونکہ جب ہم جملے بنائیں گے نا تو ہمیں پہلے پتہ کرنا پڑے گا کہ اچھا اس جملے کے حساب سے ہمیں جو مضاف اور مضاف الیہ کا مرکب اضافی بنا ہوا ہے وہ کس حالت میں چاہیے. تو اگر رفعی حالت میں چاہیے تو ہم پھر پہلے والی شکل جیسے یہ ہے وہ لیں گے. اگر ہمیں نسبی حالت میں چاہیے تو پھر کتاب اللہ ہی ہوگا، اور اگر جری حالت میں چاہیے تو پھر کتاب اللہ ہی ہوگا. لیکن اللہ ہی سیم شکل میں آئے گا، چاہے رفعی حالت ہو، نسبی ہو یا جری ہو. اب جیسے ان مثالوں میں دیکھیے نا کہ پہلا تو نارمل ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب دوسری مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں انا لگا ہوا ہے پہلے. تو انا جب لگتا ہے نا تو اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ نسبی حالت میں چلا جاتا ہے. جب بھی آپ قرآن پاک میں کہیں دیکھیں گے نا انا ہے، تو اب جیسے اللہ ہو، اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن جب انا لگ جائے گا تو ہو جائے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یعنی انا نے اللہ کو منسوب کر دیا ہے. تو جب بھی انا لگے اس کے بعد والا اسم منسوب ہوتا ہے. تو یہ اسی لیے انا کی وجہ سے کتابوں سے کتاب با ہو گیا ہے، تو یہ کتاب اللہ ہی ہو گیا. اب من جو ہے یہ حرف جار ہے، تو من کی وجہ سے آگے والا اسم مجرور ہو گیا، تو یہ کتاب بھی ہو گیا. تو اس لیے اللہ ہی تینوں میں ایک جیسا ہے، یعنی مضاف الیہ اور مضاف جو ہے وہ شکل بدل رہا ہے. تو اصل میں یہاں بتایا کیا جا رہا ہے، یہ اگر آپ دوبارہ اس لائن کو پڑھیں پہلی والی کو، کہ مرکب اضافی میں بنیادی حیثیت مضاف کو حاصل ہے، اور مرکب اضافی کے اعراب کا فیصلہ مضاف سے ہوگا. یعنی کتاب اگر ہے تو اس کا مطلب کتاب اللہ ہی جو ہے وہ رفعی حالت میں ہے، اور اگر کتاب با ہے تو اس کا مطلب مضاف چونکہ نسبی حالت میں ہے تو مضاف الیہ پورا منصوب ہے. اور اگر کتاب بھی ہے
تو پھر یہ مداخل ہے پورے کا پورا جری حالت. تو یہ ہمارا آج کا لیسن پورا ہو گیا جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.